بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام ہے محمد رضوان۔ سب دوستوں کو بہت بہت عید کی خوشیاں مبارک ہوں اور رمضان مبارک بھی۔ اللہ پاک اس بڑے دن میں ہم سب کی بیسٹ وشز اللہ قبول کرے۔ تو آج ہم بہت ہی اسپیشل چیز بنانے جا رہے ہیں، جس کا نام ہے کھیر۔ ریسٹورنٹ سٹائل میں بنائیں گے اور بچے بزرگ سب شوق سے کھاتے ہیں، اور بنائیں گے بھی انشاءاللہ ٹیسٹی اور آسان طریقہ سے شیئر کریں گے۔ تو جو بھی مہمان آپ کے گھر میں آئے گا تو وہ شوق سے کھائے گا اور تعریف کرے گا، ایسی ٹیسٹی بنائیں گے انشاءاللہ۔ تو دودھ لیے میں نے 1 لیٹر، میں نے لے لیا ہے پیکٹ کھیر کا، مارکیٹ سے مل جاتا ہے برانڈ کی جو کھیر ہے وہ میں نے لے لی ہے۔ اس میں باکس ہے۔ 1 کٹوری چینی، ڈرائی جو دودھ ہوتا ہے خشک، وہ تھوڑا سا ہم نے لے لیا ہے۔ اس کا یہ ہوگا کہ بہت ہی زیادہ ٹیسٹی اور لاجواب ٹیسٹ آئے گا، تو تھوڑا سا ہم نے خشک دودھ لے لیا ہے۔ کوکونٹ پاؤڈر ہے اس میں 1 کٹوری، اور چند جو پیسز ہیں بادام کے، وہ بادام میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے کس سٹیج پہ ڈالنے ہیں۔ تو اب چلتے ہیں ریسپی کی طرف۔ بسم اللہ پڑھ کے سٹارٹ کرتے ہیں اپنی ریسپی کو۔ پتیلے کو چڑھا دیا ہم نے چولہے پہ، اور چولہے کی جو آگ ہے میڈیم پہ کی ہوئی ہے۔ ابھی ہم سب سے پہلے دودھ ڈالیں گے۔ اب جو ہے نا ہم نے دودھ چڑھا دیا، ابھی چولہے کی جو آگ ہم نے فل کر دینی ہے، اور جب اس میں بوائل آئے گا، ایک بوائل آئے گا، اس کے بعد پھر نیکسٹ پروسیس کریں گے۔ ببلز بن رہے ہیں ہمارے دودھ میں، جب اس طرح کا جب شیپ آ جائے نا دودھ میں، تو پھر جو ہے نا اپنی آپ کھیر ایڈ کر دیں۔ اس طریقے سے جب آپ بنائیں گے تو بہت ہی آؤٹ کلاس بنے گی اور لاجواب بنے گی، ٹیسٹی بنے گی، اور جو میٹھا ہے بالکل پرفیکٹ ہے جو میں نے آپ کو بتایا ہے۔ تو اگر اس سے بھی آپ زیادہ کھاتے ہیں تو مقدار زیادہ کر سکتے ہیں، یہ بالکل پرفیکٹ ہے ریسٹورنٹ سٹائل میں۔ جیسے آپ جب ریسٹورنٹ میں بڑے شادی بیاہوں میں جب آپ کھیر کو ٹیسٹ کرتے ہیں تو اسی طرح کا ٹیسٹ ہوتا ہے، دیگ والی جو کھیر ہوتی ہے اس کا بھی ایسے ہی ٹیسٹ ہوتا ہے۔ تو بالکل پرفیکٹ ریسپی آپ سے شیئر کر رہے ہیں، اسی طرح بنائیں گے تو بہت ہی آؤٹ کلاس بنے گی۔ تو اسی طرح آپ نے چمچ کو چلاتے رہنا ہے، چولہے کی جو آگ ہم نے فل کی ہوئی ہے، اسی طرح ہلاتے رہیں۔ تقریباً ہم اس کو جو ہے نا 2 سے 3 منٹ تک اس طرح کرتے رہیں گے۔ 3 منٹ تک ہم اس کو یوں ہلاتے رہیں، چمچ چلاتے رہیں۔ تو آپ کو یہاں پہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ نے چولہا ہائی کیا ہو تو اس طرح دودھ جو ہے نا اور کھیر اس طرح اوپر آ جاتی ہے پتیلے کے، تو آپ نے پھر جو ہے نا میڈیم کر دینا ہے، میڈیم سے لو کر دیں، پھر اسی طرح چمچ چلاتے رہے۔ میں نے بھی میڈیم کر لیا تھا، ابھی میں نے لو کیا ہوا، اس کو ہلا رہا ہوں میں۔ ابھی ہم نے اس سٹیج پہ چینی ایڈ کر دیں گے، اسی طرح ہلاتے رہیں گے۔ چولہے کی جو آگ ہم نے میڈیم پہ کی ہوئی ہے۔ اس کو ہم تھوڑی سی دیر ایسے ہی کریں گے۔ اسی طرح آپ نے چمچ اسی طرح چلاتے رہنا ہے، بیچ میں ہم نے روکا نا تو اصل پھر جو ایسے ہوتا ہے کہ گٹھلیاں بن جاتی ہیں۔ پرفیکٹ جو کھیر جو ہم تیار کر رہے ہیں ایسے ہی تیار ہوگی انشاءاللہ۔ یہ بہت اچھے سے مکس ہو چکی ہے۔ ابھی ہم نے اس سٹیج پہ کوکونٹ پاؤڈر ایڈ کر دیں گے ابھی اس سٹیج پہ۔ تو اسی طرح ہم چمچ چلاتے رہیں گے، اس کو بھی کچھ دیر تک ہم اسی طرح مکس کرتے رہیں گے۔ چولہے کی جو آگ ہے آپ نے میڈیم پہ ہی رکھنی ہے۔ بہت ہی اچھی خوشبو آنے شروع ہو گئی ہے۔ کچھ بھی ایسنس ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے، جس طریقے سے بن رہی ہے بالکل پرفیکٹ بنے گی، اور خوشبو اس کی جو ہے نا پوری گلی محلے میں انشاءاللہ پھیلے گی۔ ابھی دیکھیں اوپر آ رہا ہے، جب ایسے فیل ہو آپ کو تو جو میڈیم سے لو کر دیں آپ۔ اب بھی آپ نے اس سٹیج پہ خشک دودھ ایڈ کر دیں، اس سے بہت اچھا ٹیسٹ آئے گا۔ ایسے فیل ہوگا جیسے آپ نے بیچ میں جو ہے نا کھویا ایڈ کیا ہے۔
طرح آپ اس کو مکس کریں. گٹلیاں اگر بن جاتی ہیں تو پھر اسی موقع پہ آپ نے جو ہے نا چمچ کی الٹی سائڈ سے آپ اس کو جو ہے نا یہاں سے ہی مکس کر دیں. اب مکس کرتے رہیں. اب بھی ہم جو ہے نا اس کو پکاتے رہیں گے. تو جب یہ بالکل ریڈی ہو جائے گی میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے کس اسٹیج پہ جو ہے چولہے کو آف کر دینا ہے, کتنی آپ نے تھکنس رکھنی ہے, یہ آگے چل کے آپ کو بتاؤں گا میں. تو چمچ آپ نے اسی طرح چلاتے رہنا ہے. جب اوپر آ جائے تو آپ نے میڈیم پہ کر دینا ہے, میڈیم سے لو کر دیں تو بہت ہی آؤٹ کلاس بنے گی اور ٹیسٹی بنے گی. تو اسی طرح میں چمچ چلاتے رہنا ہے. تو جب یہ ریڈی ہو جائے گی تو پھر میں بتاؤں گا تھکنس کتنی رکھنی ہے. یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے پرفیکٹ بن رہی ہے. تو آپ کو بتانا چاہتا 4-5 منٹ تک میں اس طرح چمچ چلاتا رہوں, مسلسل چلاتا رہوں. بیچ میں چولہے کی جو آگ ہے میں فل بھی کرتا رہوں اور ساتھ میں میڈیم بھی کرتا رہوں. تو جب ایسی تھکنس ہو جائے دیکھیں ماشاءاللہ سے, جب اتنی تھکنس ہو جائے نا تو میں اس کو بند کر دوں گا. اگر آپ تھوڑا سا اور تھک کھانا چاہتے ہیں تو اس کو مزید آپ تھوڑا اور کر سکتے ہیں, لیکن یہ پرفیکٹ ہے, یہ بالکل پرفیکٹ کھیر تیار ہے. جب میں چولہا بند کر دوں گا تو یہ پرفیکٹ جو ہے نا یہ تھوڑی اور جو ہے نا تھک ہو جائے گی. تو اتنی بالکل پرفیکٹ ہے یہ. تو ابھی میں اس کا چولہا بند کر رہا ہوں, یہ بالکل ریڈی ہے. ابھی تھوڑی دیر ہم اس کو ریسٹ دیں گے. تو اس کو جو ہے نا بھول میں ڈال لوں گا. تو آپ کو یہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ میں فجر پڑھ کے اس کو بھی بنا رہا ہوں. تو کافی ٹائم ہوتا ہے پھر یہ جب یہ ٹھنڈی بھی ہو جائے گی 3-4 گھنٹے میں تو زبردست ہو جائے گا. تو اگر آپ جو ہے نا ٹائم کی شارٹیج چاہتے ہیں تو پھر آپ جو ہے نا ایک دن پہلے بنا لیں. چاند رات والے دن آپ اس کو ریڈی کر لیں تو پھر آپ اس کو صبح تک بالکل پرفیکٹ ہو جائے گی. نارمل ٹیمپریچر بھی رکھ سکتے ہیں. تو فریج میں رکھتے ہیں تو جب یہ بالکل تھوڑی سی زیادہ جب یہ کوسی ہو جاتی ہے, جس کو کہتے ہیں نیم گرم جیسے پانی ہوتا ہے جس میں آپ انگلی بھی بیچ میں ڈپ کریں گے تو آپ محسوس کر سکیں گے کہ آپ کی انگلی نہیں جل رہی. اس طرح ہو جائے فریج میں رکھ دیں. تو اگر آپ جلدی صبح بنانا چاہتے ہیں تو پھر یہ والا طریقہ جو بتایا تھا فجر پڑھ کے آپ کریں. تو جب یہ تھوڑی سی جب یہ ٹھنڈی ہو جائے تو فریج میں رکھ دیں. تو رات کو بناتے ہیں تو فریج کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ بالکل ریڈی ہے. تو تھوڑی دیر بعد میں اس کو ٹرانسفر کروں گا بول میں. تو جب یہ صحیح پرفیکٹ ریڈی ٹھنڈی ہو جائے گی تو میں آپ کو فائنل لک دکھاؤں گا. ماشاءاللہ یہ ہمارے اسپیشل جو کھیر ہے اس کی فائنل لک بہت ہی آؤٹ کلاس بنی ہے, بہت ہی آؤٹ سٹینڈنگ بنی ہے. تھکنس بھی بہت پرفیکٹ ہے. اور ساتھ میں جو بادام تھے اس کا ہم نے گارنش کیا اوپر سے, باریک ہم نے کٹ کر لیا تھا. اور اوپر جب یہ بن گئی تھی تو 1 گھنٹے کے بعد ہم نے اوپر گارنش کیا تھا. یہ جب میں نے پکایا تھا اس کے بعد میں 2 سے 3 گھنٹے جو ہے نا اسی طرح ہم نے رکھا رہا ہے. تو پرفیکٹ یہ ریڈی ہے. فریج میں بھی آپ رکھ سکتے ہیں. تو ہمارے طرف ٹیمپریچر ٹھیک تھا تو میں باہر رکھا ہوا تھا. تو بالکل پرفیکٹ ہے. میں آپ کو دکھاتا ہوں تھکنس آپ نے اتنی رکھنی ہے. بہت ہی پرفیکٹ بنا ہے. یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے, یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے تھکنس چیک کریں. اتنی رکھ کے بنائیں گے تو بہت ہی زیادہ مزے کی بنی ہے. اور بچے بزرگ اور مہمان آپ کے انشاءاللہ بہت ہی زیادہ یہ کھائیں گے. اور اسی طرح مزے کی ڈشیں بنا کے کھائیں. اللہ پاک کو سلامت رکھیں. ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں, ہمارے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں اور شیئر کریں آگے فرینڈ اینڈ فیملی میں. تو ملتا ہوں اچھی سی ریسپی کے ساتھ. اور سب جو ہمارے ویورز ہیں سب کو عید مبارک. تو ملتا ہوں اچھی سی ریسپی کے ساتھ. تب تک مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.